بے شمار لوگوں کی نظریں اس ننھی مہروش پر جمی ہوئی تھیں۔ کانوں میں وہی ایک جملہ بار بار گونج رہا تھا کہ ضرور اس لڑکی میں کوئی نقص ہوگا، ورنہ کسی گوارے کے ساتھ رخصت ہوتی۔ 19 برس کی مہروش کی شادی ٹوٹنے پر اسے فرحات قریشی کی دلہن بنا دیا گیا، جو اپنے تینوں بچوں کو بارات کے ساتھ لایا تھا۔ عورتوں کی نگاہیں اس پر افسوس سے ٹک گئیں۔ کوئی آہستہ سے سر ہلا رہی تھی، کوئی زیر لب کچھ کہہ رہی تھی، اور مہروش یہ سب کچھ سن رہی تھی، محسوس کر رہی تھی، مگر خاموش تھی، کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ شادی کے جوڑے میں مہندی سے سجے ہاتھ، ماتھے پر جھومر اور سرخ لباس میں وہ دلہن تو لگ رہی تھی، مگر دل کے اندر کسی جشن کی روشنی نہیں تھی، صرف ایک عجیب سی بے چینی اور بے یقینی تھی۔ اچانک فرحات کے تینوں بچے اس کے قریب آئے اور اس کے گلے سے لپٹ گئے۔ ان کی معصوم آنکھوں میں ایسی خوشی تھی جیسے انہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز مل گئی ہو۔ ایک بچے نے اس کا دامن تھام لیا، دوسرے نے اس کے ہاتھوں کی مہندی دیکھی، تیسرا مسلسل اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور انہوں نے ایک آواز میں کہا، تھینک یو بابا، ہمیں اتنی پیاری ماما دینے کے لیے۔ ماما کا لفظ سن کر مہروش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بے اختیار بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا، اور پہلی بار اس شام اس کے دل میں عجیب سی نرمی اتری۔ فرحات کچھ فاصلے پر کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، اس کی گہری آنکھیں اور چہرے پر ایسی سنجیدگی جو مہروش کو بے اختیار اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ فرحات کی آواز سنائی دی، چلو بچوں، ماما کو تنگ نہ کرو، اپنے کمرے میں جاؤ۔ اور تینوں بچے فوراً سیدھے ہو گئے اور چھوٹے قدموں سے باہر نکل کے بھاگ گئے۔ اس کی آواز میں ایسا روپ تھا کہ کمرے میں موجود عورتیں بھی خاموش ہو گئیں، اور مہروش نے پہلی بار سر اٹھا کر غور سے دیکھا۔ سیاہ شیروانی میں فرحات بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں ایک سوال بار بار ابھر رہا تھا کہ فرحات کے تینوں بچے سانولے سلونے تھے، جبکہ فرحات خود گورے اور صاف رنگت کا مالک تھا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں، مگر اس کی حیرت کو فرحات نے محسوس کر لیا تھا، اور کچھ لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ فرحات نے آہستہ سے پوچھا، تم پریشان ہو؟ مہروش نے چونک کر دیکھا۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی، مگر آواز گلوں میں اٹک گئی۔ فرحات نے اس کی خاموشی کو سمجھ لیا اور بولا، مجھے معلوم ہے یہ سب اچانک ہوا ہے، میں تم سے کسی جواب کی توقع نہیں کر رہا۔ اور مہروش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرحات کی نظر اس کے آنسوؤں پر پڑی، اور اس کے چہرے کی سختی پہلے ذرا سی کم ہوئی۔ پھر اس نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں اس گھر میں کسی کے سامنے خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، تمہیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور مہروش کے ہونٹ ہلے، مگر کوئی لفظ باہر نہ آیا۔ فرحات نے قدم پیچھے ہٹا کر اسے کچھ فاصلے کی راحت دی اور کہا، آج جو ہوا ہے وہ تمہاری مرضی سے نہیں ہوا، میری مرضی سے بھی نہیں۔ اب جو رشتہ ہمارے درمیان قائم ہو چکا ہے، اسے عزت سے نبھانا میری ذمہ داری ہے۔ اور مہروش کے آنسو بہنے لگے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آنسو دکھ کے تھے یا عجیب اطمینان کے، جس کی اسے شدید ضرورت تھی۔ فرحات نے رخ موڑ لیا، آرام کرو، تم بہت تھک چکی ہو۔ اور وہ دروازے کی طرف بڑھا، مگر رک کر پلٹا اور بولا، بچوں کو دیکھ کر گھبرانا مت، وہ تمہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ مہروش کے دل میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ اگلی، اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، جی۔ اور فرحات چپکے سے مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ مہروش اکیلی رہ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مہندی دیکھی، پھر آنسو صاف کیے۔ آج اس کی شادی ضرور ہونی تھی، مگر اس شادی میں محبت کا کوئی وعدہ نہیں تھا، صرف ایک اجنبی شخص تھا۔ 3 معصوم بچے تھے، ایک نیا گھر، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات اس کی قسمت نے اس کے لیے جو دروازہ کھولا ہے، اس کے پیچھے دکھ بھی ہے، آزمائش بھی، محبت بھی، اور ایسے راز بھی جو آنے والے دنوں میں اس کی پوری دنیا بدل دیں گے۔ صبح ہوئی تو مہروش کو رات کے واقعات کچھ جیسے بھول گئے۔ آنکھ کھلی تو کچھ لمحوں کے لیے وہ چھت کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظر اجنبی کمرے کی دیواروں پر پڑی۔ پردوں سے آتی ہلکی دھوپ کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، بستر کی چادریں بھی اس کے لیے نئی تھیں، اور اسے اچانک سب کچھ یاد آ گیا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی فرحات قریشی کے ساتھ، اور اس کا تیزی سے دل دھڑکا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رات کے سارے واقعات ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں آنے لگے۔
وہ اجنبی گھر، وہ 3 معصوم بچے، فرحاد کا روبدار چہرہ، اس کا خاموش رویہ، اور پھر وہ بات جس نے اسے سب سے حیران کر دیا کہ فرحاد نے اسے یقین دلایا تھا کہ اسے گھر میں کسی کے سامنے خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ مہروش نے کمرے میں نظر دوڑائی، فرحاد وہاں نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر بستر پر لیٹی رہی، پھر آہستہ سے نیچے اتری۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا، بالوں کو ہاتھ سے سنوارا اور سوچ رہی تھی کہ فرحاد کہاں گیا ہے کہ دروازہ کھلا۔ فرحاد اندر آیا۔ وہ ورزش کر کے واپس آیا تھا۔ اس کے بال قدرے بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی، اور مہروش کی نظر بے اختیار اس پر پڑی۔ پہلی بار اس نے فرحاد کو اتنی قریب سے دیکھا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس کی شخصیت میں عجیب سی مضبوطی تھی۔ وہ 3 بچوں کا باپ تھا، مگر خود کو بہت فٹ رکھتا تھا۔ اس کے پیٹ پر نمایاں اب ابھرے ہوئے عضلات تھے، 6 پیک تھے۔ مہروش کے ذہن میں عجیب سا سوال آیا کہ یہ آدمی 3 بچوں کا باپ ہو کر اتنا فٹ کیسے رہتا ہے؟ شاید وہ کچھ زیادہ ہی دیر اسے دیکھتی رہی تھی۔ فرحاد نے بھی اسے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت آئی، اور مہروش کو احساس ہوا کہ وہ پکڑی گئی ہے۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ اٹھایا اور بغیر کچھ کہے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ فرحاد کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بھی دوسرے باتھ روم میں چلا گیا، اور کچھ دیر بعد جب وہاں سے واپس آیا تو مہروش بھی نہا دھو کر تیار کھڑی تھی۔ اس نے سادہ لباس پہن رکھا تھا، چہرے پر صبح کی تازگی تھی، آنکھوں میں ابھی بھی جھجک باقی تھی۔ فرحاد نے اسے دیکھا اور کہا، ناشتہ نیچے ٹیبل پر کریں گے، بچے بھی انتظار کر رہے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ مہروش نے خاموشی سے سر ہلا دیا، اور دونوں نیچے آ گئے۔ جیسے ہی بچوں نے مہروش کو دیکھا، ان کے چہروں پر خوشی پھیل گئی۔ 6 سالہ بیٹی سب سے پہلے اس کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ 4 سالہ بیٹا بھی فوراً اس کے قریب آیا۔ 2 سالہ بچہ بھی اپنے ننھے قدموں سے چلتا مہروش تک پہنچ گیا، اور مہروش کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تینوں بچے اس کے آگے پیچھے گھومنے لگے۔ کسی نے ایک ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کسی نے اس کا دوپٹے کو چھوا۔ چھوٹا بچہ بار بار اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور مہروش کے دل میں ایک عجیب سی گرمی اتر رہی تھی۔ اسے کل تک یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں کیسے رہے گی، مگر آج صبح سے لگ رہا تھا جیسے بچے اسے پہلے سے ہی اپنا سمجھ چکے ہیں۔ ناشتے کی میز پر بچے ایک ترتیب سے بیٹھ گئے۔ مہروش ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ فرحاد خاندان کے سربراہ کی نشست پر بیٹھا تھا۔ اس کی موجودگی سے پورے ماحول میں ایک عجیب سا وقار محسوس ہوتا تھا۔ ناشتہ شروع ہوا تو بچے کبھی مہروش کو دیکھتے، کبھی اپنی پلیٹ کو۔ 6 سالہ بیٹی بار بار مہروش سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ رہی تھی۔ 4 سالہ بچہ اپنی کسی چیز کی طرف اس کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور مہروش سب کو محبت سے جواب دیتی رہی۔ فرحاد خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں کئی مرتبہ مہروش کے چہرے پر پڑیں، اور جب مہروش نے محسوس کیا تو نظریں جھکا لیں۔ ناشتہ ختم ہوا تو فرحاد نے بچوں کی طرف دیکھا۔ بچوں، آج آیا کے ساتھ ہی رہو گے، تم لوگ گھر میں رہنا۔ اور پھر اس نے مہروش کو مخاطب کیا، تم میرے ساتھ باہر چلو گی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مہروش کا دل یک دم دھڑکا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ فرحاد اسے کہاں لے کر جانا چاہتا ہے، مگر فرحاد کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی، اس نے اسے فوراً سمجھا دیا کہ بات معمولی نہیں ہے۔ مہروش نے آہستہ سے سر اٹھایا اور کہا، ٹھیک ہے۔ فرحاد نے مختصراً سر ہلایا، تیار ہو جاؤ، اور مہروش اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کے دل میں کئی سوال پیدا ہو چکے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ فرحاد اسے کیا بتانے والا ہے۔ کیا اس کے ماضی سے متعلق کوئی بات ہے، یا شادی کے بارے میں کوئی حقیقت، یا ان 3 بچوں کے بارے میں کوئی ایسی بات جس سے وہ ابھی تک بے خبر تھی۔ مہروش گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ فرحاد اسے آخر کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ اسے مہروش سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے بعد راستے بھر وہ خاموش رہا۔ مہروش نے بھی کئی بار چاہا کہ اس سے پوچھے، مگر ہر بار اس کی جھجک اسے روک دیتی تھی۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں سے نکل کر نسبتاً پرسکون راستے پر آ گئی تو مہروش نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ارد گرد کا منظر آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔
بلند عمارتیں پیچھے رہ گئی تھیں، درختوں کی قطاریں شروع ہو گئی تھیں، ہوا میں بھی شہر کی نسبت ایک الگ تازگی محسوس ہو رہی تھی، اور مہروش نے دل میں سوچا کہ شاید فرحاد اسے کسی ایسی جگہ لے جا رہا ہے جہاں وہ دونوں سکون سے بات کر سکیں۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک نہایت خوبصورت جگہ کے سامنے رکی۔ مہروش نے سامنے دیکھا تو وہ جگہ بے حد پرسکون تھی۔ چاروں طرف سرسبز درخت تھے، درمیان میں خوبصورت سا باغ تھا۔ باغ کے ایک حصے میں لکڑی کی نفیس نشستیں بنی ہوئی تھیں، قریب ہی چھوٹی چھوٹی میزیں رکھی تھیں، پھولوں کی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ دور ایک چھوٹا سا فوارہ چل رہا تھا اور فرحاد گاڑی سے اترا۔ مہروش بھی خاموشی سے باہر آ گئی۔ فرحاد نے اس کی طرف دیکھا، چلو، اور وہ باغ کے خوبصورت کونے میں آ گئے جہاں درختوں کے سائے میں بہت خوبصورت نشست بنی تھی۔ فرحاد نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مہروش بیٹھ گئی۔ فرحاد نے وہاں موجود ملازم کو اشارہ کیا اور اس کے لیے جوس منگوایا، ساتھ ہلکی پھلکی کھانے کی چیزیں بھی آ گئیں۔ مہروش نے حیرت سے سب کچھ دیکھا، پھر فرحاد کی طرف دیکھ کر پوچھا، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ فرحاد کرسی پر بیٹھ گیا۔ شادی کے بعد لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، شاید میں تمہیں ہنی مون پر لے جاتا، مگر بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، زیادہ دیر کے لیے ان سے دور رہنا میرے لیے ممکن نہیں، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ جب تک ہماری شادی کے شروع کے دن ہیں، کبھی کبھی ہم دونوں اکیلے باہر آ جایا کریں گے، کبھی بچوں کے ساتھ بھی، تمہیں اچھا لگے گا؟ مہروش کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسے فرحاد کی یہ بات عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے تو فرحاد کے بارے میں کچھ اور ہی سنا تھا۔ اس نے کہا، میں نے تو سنا تھا آپ بہت غصے والے ہیں۔ فرحاد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، تو پھر یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ فرحاد ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی نے مہروش کو مزید حیران کر دیا۔ اس نے فرحاد کو ہمیشہ لوگوں کے بیان میں ایک سخت مزاج شخص کے طور پر تصور کیا تھا۔ فرحاد نے کہا، کیوں؟ غصے والے لوگ اپنی بیویوں کو خوش نہیں رکھتے۔ ہاں، مجھے غصہ تھوڑا زیادہ آتا ہے۔ اور مہروش خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ فرحاد کی پہلی بیوی اس کے ساتھ کیسی تھی؟ کیا واقعی فرحاد بہت غصے والا تھا؟ کہیں اس نے غصے میں آ کر اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کچھ ایسا تو نہیں کیا جس کے بعد وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی؟ مہروش کے ہونٹوں تک بات آئی مگر رک گئی۔ فرحاد نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ مہروش نے نظریں جھکا لیں۔ فرحاد کی آواز میں اب ہنسی نہیں تھی۔ تم میرے بارے میں کچھ سوچ رہی ہو؟ کس نے تمہارے کان بھرے ہیں؟ مہروش خاموش رہی۔ فرحاد کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بہت سادہ لہجے میں بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ مہروش کی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایسا لگا جیسے فرحاد اپنی پہلی بیوی کے بارے میں بات کرے گا۔ وہ بتائے گا کہ اس کی پہلی شادی کیسے ختم ہوئی تھی، وہ بتائے گا کہ اس کی پہلی بیوی کہاں گئی۔ تینوں بچوں میں سب سے چھوٹا صرف 2 سال کا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 3 سال پہلے تک وہ عورت اس کی زندگی میں موجود تھی، پھر اچانک وہ کہاں چلی گئی؟ اس کے ذہن میں سوالات کی قطار لگ گئی تھی، مگر فرحاد نے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے جیسے جان بوجھ کر اس موضوع کو وہیں چھوڑ دیا۔ پھر جوس کی طرف اشارہ کیا، جوس پیو۔ مہروش نے گلاس اٹھا لیا۔ فرحاد نے سامنے رکھی ہوئی کھانے کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، یہ بھی کھاؤ، میں نے تمہارے لیے منگوائی ہیں۔ مہروش نے ایک چھوٹا سا نوالا لیا۔ فرحاد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے اپنا ہاتھ میز پر رکھا اور بہت سنجیدگی سے پوچھا، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ مہروش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے بارے میں؟ فرحاد نے کہا، ہاں، تمہیں کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں، تمہیں کون کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں، تم کس چیز سے پریشان ہوتی ہو، تم گھر میں کس طرح رہنا پسند کرتی ہو۔ مہروش اسے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ اس کی شادی فرحاد سے بہت اچانک ہوئی تھی۔ اسے توقع تھی کہ شاید فرحاد اسے اپنے گھر کے اصول بتائے گا، اپنے بچوں کے بارے میں بات کرے گا، زندگی کے بارے میں کچھ بتائے گا، مگر وہ تو الٹا اسے اس کی پسند ناپسند پوچھ رہا تھا۔ مہروش نے آہستگی سے پوچھا، آپ کو یہ سب جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ فرحاد نے اس کی طرف دیکھا، ضرورت ہے کیونکہ تم اب میری زندگی کا حصہ ہو۔ اور مہروش کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔
فرحات نے بات جاری رکھی، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اس گھر میں صرف میری بیوی بن کر رہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں وہاں سکون ملے، تمہیں جو چیز پسند نہ ہو تم مجھے بتاؤ، جو چیز اچھی لگے وہ بھی بتاؤ۔ اور مہاروش نے سوچا کہ کسی کی دوسری شادی ہو تو کیا وہ اتنا سوچتا ہے، خاص طور پر ایسا شخص جس کے 3 بچے ہوں۔ اس کی زندگی میں پہلے ذمہ داریاں تھیں، پہلے سے ایک گھر تھا، 3 بچے، مگر پھر بھی وہ اس کے لیے وقت نکال رہا تھا، اسے یہاں لایا تھا، اس کے لیے جوس اور چیزیں منگوائیں، لیکن وہ اس کی پسند اور ناپسند پوچھ رہا۔ مہروش اس کی توجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی اور فرحات مسکراہٹ سے پوچھتا رہا، کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ مہروش نے فوراً نظریں جھکا لیں، کچھ نہیں، مگر اس کے دل میں بہت کچھ تھا۔ وہ پہلی بار سوچ رہی تھی کہ شاید فرحات قریشی ویسا نہیں جیسا لوگ اسے بتاتے ہیں، شاید اس شخص کے اندر ایک ایسا فرحات بھی ہے جسے دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ چند ہی دنوں میں مہروش بچوں کے قریب آ گئی، تینوں بچوں کے لیے اس گھر میں مہروش کی موجودگی کسی خوبصورت تحفے سے کم نہیں تھی۔ وہ بہت چھوٹے تھے، انہیں محبت کی زبان سمجھنے کے لیے لمبی باتوں کی ضرورت نہیں تھی، مہروش ان کے لیے کافی تھی۔ اس کے ہاتھ ان کے سروں پر پھیرتی تو تینوں کے چہرے خوشی سے کھل جاتے۔ 6 سالہ بچی سب سے زیادہ مہروش کے ساتھ رہنے لگی تھی، وہ کبھی اس کے بال بنانے بیٹھ جاتی، کبھی اس کے کپڑوں کو دیکھتی، کبھی اس کے پاس آ کر چھوٹی چھوٹی باتیں سناتی۔ 4 سالہ بیٹا ہر وقت مہروش کے پیچھے گھومتا رہتا، اور 2 سالہ بچہ تو مہروش کا سایہ بن گیا تھا، وہ اس کے بغیر چند لمحے بھی نہیں رہتا۔ سب عجیب بات یہ تھی کہ تینوں اب اسے ماما کہنے لگے تھے۔ شروع میں مہروش ہر بات چونک جاتی، پھر آہستہ آہستہ لفظ سے اسے مٹھاس محسوس ہونے لگی۔ ایک دن وہ تینوں بچوں کو صحن میں لے کر بیٹھی کھیل رہی تھی، چھوٹی بچی مہروش کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کلپ لگا رہی تھی، 4 سالہ بچہ گیند لے کر اس کی گرد چکر لگا رہا تھا، اور چھوٹا بچہ اپنے ننھے قدموں سے چلتا بار بار مہروش کے پاس آتا، پھر ہنستا اور پیچھے بھاگ جاتا، اور مہروش بھی بچوں کی طرح ان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ان کی آوازیں پورے صحن میں گونج رہی تھیں، ماما مجھے پکڑو، ماما ادھر آؤ۔ ایسے ہی دروازہ کھلا اور فرحات دفتر سے واپس آیا، اس کی نظر سیدھی مہروش پر پڑی، وہ چند لمحوں تک وہیں کھڑا رہا، مہروش کو اس کے آنے کی خبر نہ ہوئی، وہ بچوں میں پوری طرح مشغول تھی، اس کے چہرے پر ایسی بے فکری تھی جو فرحات نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس کی ہنسی میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، وہ بچوں کے ساتھ خود بھی بچی بنی تھی، اور فرحات کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا، اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اس کے گھر میں واقعی رونق واپس آ گئی ہے۔ اچانک 4 سالہ بچے نے گیند مہروش کی طرف پھینکی، مہروش اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی، فرش پر گیند لڑک رہی، اس نے جلدی سے قدم بڑھایا اور اگلے لمحے اس کا پاؤں گیند کے اوپر پڑا، مہروش کا جسم بری طرح لڑکھڑایا اور وہ زمین پر گر گئی۔ فرحات ایک دم آگے بڑھا، اس نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر کندھے میں شدید درد اٹھا تو مہروش کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرحات فوراً اس کے قریب پہنچا، کہاں لگی ہے؟ مہروش نے اپنا کندھا تھام لیا، کندھے پر۔ فرحات نے اسے سہارا دیا، چلو میرے ساتھ، اور مہروش در سے آنکھیں بند کیے اس کے سہارے کی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرحات اسے سیدھا کمرے میں لے آیا، اسے لگا تھا شاید معمولی موچ آئی ہوگی، مگر جب مہروش نے اپنے سفید لباس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف پھیلیا، کپڑے پر خون کا نشان تھا۔ فرحات کی آنکھیں پھیل گئیں، یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ مہروش نے فوراً اپنا ہاتھ کندھے پر رکھا، فرحات نے اسے غور سے دیکھا، مجھے دیکھنے دو، مہروش نے گھبرا کر سر ہلا دیا، نہیں۔ فرحات حیران رہ گیا، کیوں؟ مہروش نے نظریں جھکا لیں، آپ نہیں دیکھ سکتے؟ فرحات نے اسے آہستہ سے دیکھا، پھر بھی اختیار اس کے انداز پر حیرت ہوئی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کس وقت تمہیں شرم کا دورہ پڑ گیا ہے؟ مجھے دیکھنے دو۔ مہروش نے مزید سر جھکا لیا، نہیں۔ فرحات کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا، اچھا چلو میرے ساتھ اسپتال۔ مہروش نے فوراً سر اٹھایا، نہیں مجھے اسپتال میں نہیں جانا۔ فرحات نے بے یقینی سے اسے دیکھا، کیوں؟ مہروش نے کہا وہاں ڈاکٹر ہوگا، تو میں ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتی۔ فرحات نے اسے بے یقینی سے دیکھا، مجھے بھی تو نہیں دکھا رہی، اس کا مطلب تمہارے لیے میں اور ڈاکٹر ایک برابر ہیں، میں کوئی غیر ہوں تمہارے لیے؟ مہروش خاموش ہو گئی۔ فرحات نے قدرے غصے سے کہا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور مہروش بچوں کی طرح خاموشی سے بستر پر جا کر بیٹھو۔
فرحاد فوراً کمرے سے باہر گیا اور چند لمحوں بعد وہ میڈیکل باکس لے کر واپس آیا۔ مہروش نے اسے آتے جاتے دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ فرحاد نے باکس میز پر رکھا۔ مجھے زخم دیکھنا ہے، مہروش نے گھبرا کر اپنا لباس سنبھالا، مگر فرحاد نے کینچی اٹھائی اور اسی لمحے اس نے زخم والی جگہ کے قریب کپڑا احتیاط سے کاٹنا شروع کر دیا۔ مہروش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا، آپ میری شرٹ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ فرحاد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اور کیا اتار دوں قمیض؟ مہروش نے فوراً سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر شرم نمایاں ہو گئی۔ فرحاد نے بھی اس کے بدلتے ہوئے تاثرات کو محسوس کیا، مگر اس وقت اس کی تمام توجہ زخم پر تھی۔ اس نے احتیاط سے کپڑا ہٹایا۔ زخم واقعی گہرا تھا۔ فرحاد کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ اتنی زور سے گری تھی؟ مہروش نے ہلکی آواز میں کہا۔ مجھے تو بہت درد ہو رہا ہے۔ فرحاد نے میڈیکل باکس کھولا۔ ذرا برداشت کرو۔ اس نے روئی پر دوائی لگائی۔ روئی زخم کے قریب پہنچی تو مہروش تڑپ اٹھی۔ ہائے! فرحاد نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ بس تھوڑا سا۔ مہروش نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہائے اللہ، بہت جل رہا ہے۔ فریاد نے نہایت احتیاط سے زخم صاف کیا۔ اس کے مضبوط ہاتھ تھے، مگر اس وقت اس میں غیر معمولی نرمی تھی۔ دوبارہ زخم کی طرف توجہ ہو جاتی۔ کچھ دیر بعد اس نے دوا لگائی اور پھر پٹی کرنے لگا۔ مہروش خاموش بیٹھی رہی۔ فرحاد کے ہاتھوں کی حرکت آہستہ ہو گئی۔ اس نے پٹی مکمل کی اور کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ مہروش نے محسوس کیا کہ فرحاد کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی ہیں۔ اس نے جھجک کر پوچھا، کیا ہوا؟ فرحاد اچانک اپنی کیفیت سے چونکا اور اگلے لمحے اس نے بے اختیار جھک کر اس کی گردن پر ایک مختصر سا بوسہ دے دیا۔ مہروش ایک دم سہم گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ فرحاد بھی جیسے خود اپنے عمل پر چونک گیا۔ I'm sorry۔ مہروش نے اسے حیرت سے دیکھا۔ فرحاد نے نظریں چرا لیں۔ مجھے تمہاری گردن دیکھ کر کچھ ہو گیا تھا۔ مہروش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرحاد نے کہا، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تو شوہر ہوں تمہارا۔ مہروش نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ مجھے شرم آتی ہے آپ سے۔ فرحاد نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مہروش کی آواز میں جھجک تھی۔ آپ اس طرح بہک رہے ہیں، آپ کی تو پہلے شادی ہو چکی ہے۔ فرحاد نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کچھ لمحوں تک وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اتنی سنجیدگی سے کہا، شادی ہو گئی ہے تو پہلے سے تم سے شادی تو نہیں ہوئی نا؟ تم سے تو اب شادی ہوئی ہے، تم میرے لیے میری بیوی ہو۔ نہیں ہو۔ مہروش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فرحاد نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ مہروش نے ناراضگی سے رخ دوسری طرف کر لیا۔ پھر بھی مجھے شرم آتی ہے۔ فرحاد نے میڈیکل باکس بند کیا۔ اب آرام کرو اور دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر رک گیا۔ کپڑے بدل لو، زخم پر زیادہ دباؤ نہیں پڑنا چاہیے۔ مہروش نے خاموشی سے سر ہلایا۔ فرحاد کمرے سے باہر چلا گیا اور دوبارہ بند ہوا تو مہروش نے گہری سانس لی۔ اس کا کندھا اب بھی درد کر رہا تھا۔ دل میں شرم بھی تھی، فرحاد کے رویے پر حیرت بھی تھی۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ اس شخص کے جذبات شاید اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے وہ خود سمجھ رہی تھی۔ مہروش اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ فرحاد اتفاق سے باہر سے گزرا، دروازے کے قریب رک گیا۔ اندر سے مہروش کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں ناراضگی کم تھی، حیرت زیادہ تھی، شرارت بھی تھی، جیسے وہ خود بھی اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے فرحاد قریشی کو تو شاید خود بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے۔ مجھے تو وہ کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگتا۔ 3 بچوں کا باپ ہے۔ شکل دیکھو تو لگتا ہے کہ ابھی کالج سے نکلا ہے۔ صبح ورزش کر کے آیا تھا، پھر مجھے اسے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھا ہو۔ اس کی دوست نے کچھ کہا تو مہروش نے فوراً آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے دیکھ کر اس کو تو عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ میں بالکل تیار نہیں تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ اوپر سے میرا کندھا زخمی تھا، میں پہلے سے ہی درد سے مری جا رہی تھی۔ جناب کو اس وقت بھی نہ جانے کیا سوجی۔ دروازے کے باہر کھڑے فرحاد نے بے اختیار ہونٹ بھی لیے تاکہ اس کی ہنسی باہر نہ نکلے۔ مہروش پوری سنجیدگی سے اپنی دوست کو اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے کہا کہ مجھے میرے قریب آیا جیسے کوئی ویمپائر ہو، میری گردن پر حملہ کر دیا۔ میں تو ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گئی۔
مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ جھکا کیوں۔ اس کے کندھے ہلنے لگے اور وہ بمشکل اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ معروش نے فون کان کے ساتھ لگائے ہوئے پھر کہا، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ یہ کوئی ہنسنے والی بات ہے؟ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، میں نے سوچا تھا شادی ہوئی ہے، ایک سنجیدہ آدمی ہے، 3 بچوں کا باپ ہے، کچھ سمجھداری ہوگی۔ یہاں تو خود ہی عجیب عجیب حرکتیں کرتا پھر رہا ہے، پھر کہتا ہے میں شوہر ہوں۔ اور فرحاد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ محروش کی باتیں سن کر محظوظ ہو رہا تھا۔ اس کی بے تکلفی سے اچھی لگ رہی تھی، مگر اچانک دل میں ایک ہلکی سی چبھن بھی پیدا ہوئی کہ یہ لڑکی اس کے بارے میں آخر کیا سوچ رہی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ معروش ابھی تک بے خبر تھی کہ فرحاد باہر کھڑا اس کی ہر بات سن رہا ہے۔ دوسری طرف سے اس کے دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو معروش نے کہا، شرم ہے تو کیا ہوا؟ مجھے شرم آتی ہے، میں نے کبھی ایسا کچھ سوچا بھی نہیں۔ میری شادی جس طرح سے ہوئی تم جانتی ہو، کل تک مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ آج اچانک میں ایسے گھر میں ہوں جہاں 3 بچے مجھے ماما کہہ رہے ہیں، پھر فرحاد صاحب مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ فرحاد کے چہرے پر مسکراہٹ باقی رہی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ معروش واقعی بہت معصوم تھی۔ وہ کسی بناوٹ کے بغیر اپنے دل کی بات اپنی دوست سے کہہ رہی تھی۔ پھر اس کی دوست نے کچھ کہا تو معروش نے جواب دیا، نہیں، تم میری بات ہی نہیں سمجھ رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بوڑھا ہے، وہ بچوں کا بھی بہت خیال رکھتا ہے، میرا بھی خیال رکھتا ہے۔ مجھے باہر لے کر گیا، میرے لیے جوس منگوایا، کھانے کی چیزیں منگوائیں، میری پسند پوچھتا ہے، میری تکلیف میں پریشان ہو جاتا ہے۔ بس یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور فرحاد کے دل میں بات اتر گئی، وہ خاموش ہو گیا۔ اسے محسوس کیا کہ محروش اسے برا نہیں سمجھتی، بلکہ اس کے ساتھ پیش آنے والی نئی صورتحال سے گھبرا رہی ہے۔ پھر محروش نے شرارتی انداز میں کہا، ویسے ایک بات بتاؤں، اگر تم نے فرحاد قریشی کو دیکھا ہوتا نا، تو تم بھی یہی کہتی کہ یہ 3 بچوں کا باپ نہیں لگتا۔ اور فرحاد نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ دوسری طرف کر لیا۔ محروش نے پھر کہا، صبح میں نے اسے دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا، اتنا فٹ آدمی ہے، پھر مجھے دیکھتا ہے تو ایسی شکل بناتا ہے جیسے میں نے اس کے ساتھ کچھ کر دیا ہو۔ اور فرحاد نے دل ہی دل میں سوچا کہ اصل مسئلہ یہ لڑکی ہے، یہ خود اسے دیکھتی ہے، پھر شرما کر بھاگ جاتی ہے، پھر اپنی دوست کے سامنے اس کا مذاق بھی بناتی ہے۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی ہنسی ابھری، مگر اگلے لمحے اس کے ذہن میں ایک سنجیدہ خیال آیا کہ اگر معروش اس طرح اس پر جھجکتی رہی تو شاید وہ کبھی اس کے دل میں جگہ نہ بنا سکے۔ وہ اس کی زندگی میں اچانک آیا تھا۔ اس نے محروش سے شادی بھی ایسے وقت کی تھی جب اس لڑکی کی پوری دنیا پہلے بکھر چکی تھی۔ اسے وقت دینا ہوگا، اسے اعتماد دینا ہوگا، اسے محسوس کروانا ہوگا کہ فرحاد قریشی صرف اس کا شوہر نہیں، وہ اس کا سہارا بھی بن سکتا ہے۔ اندر سے محروش کی آواز دوبارہ سنائی دی، بس میں نے تو اسے کہہ دیا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، اب دیکھو کتنی دیر تک یہ بات سمجھتا ہے۔ اور فرحاد نے سر جھکا کر مسکراہٹ دبائی، پھر اس نے بہت ہی آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ محروش ایک دم خاموش ہو گئی۔ کون؟ فرحاد نے دروازے کے باہر سے جواب دیا، میں ہوں۔ محروش کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے فون ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ 1 منٹ۔ فرحاد دروازے کے باہر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب محروش کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوگا کہ کیا فرحاد نے کچھ سن لیا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج پہلی بار اسے اپنی بیوی کی ایک عجیب شرارتی دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھنے کو ملا، اور یہ دنیا اسے پسند آئی تھی، بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ فرحاد کمرے میں داخل ہوا تو محروش پہلے سے بستر کے کونے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رات بھر وہ اپنے دل میں یہی سوچتی رہی کہ شاید فرحاد نے اس کی ساری باتیں سن لی ہوں، شاید وہ باہر کھڑا تھا، شاید اس نے اس کی دوست کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ایک لفظ سن لیا تھا، اور یہ خیال اسے اندر ہی اندر شرمندہ کر رہا تھا۔ فرحاد نے کمرے میں داخل ہو کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ محروش نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ فرحاد نے کچھ نہیں کہا۔ وہ میڈیکل باکس اٹھا کر اس کے قریب آیا۔ پٹی کا وقت ہو گیا ہے، رات گزر گئی ہے، دوبارہ پٹی کرنی ہے۔ محروش نے فوراً سر ہلا دیا، مجھے نہیں کروانی۔ فرحاد نے اسے حیرت سے دیکھا، کیوں؟ محروش نے کہا، بس نہیں کروانی، آپ جو بھی سمجھیں، مجھے نہیں کروانی۔ اور فرحاد چند لمحوں اسے دیکھتا رہا،
اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، مہروش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فرحات نے میڈیکل باکس ایک طرف رکھا۔ پہلے تمہارا انتظام کرتا ہوں، میں اس کے بعد ہی پٹی کروں گا۔ مہروش کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر فرحات کو دیکھا۔ فرحات کے چہرے پر شرارت کی ہلکی سی جھلک تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی گھبراہٹ بھی موجود تھی۔ اس کا دل بھی معمول سے کہیں زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مہروش نے پہلی بار محسوس کیا کہ صرف وہی صورتحال سے گھبرا نہیں رہی، فرحات بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ آپ بہت عجیب ہیں۔ فرحات ہنس دیا۔ اور تم بہت ڈرپوک ہو۔ مہروش نے کہا۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں۔ فرحات نے کہا۔ تو پھر اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ مہروش کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فرحات نے کچھ دیر خاموش رہ کر اسے دیکھا، پھر اس کا لہجہ بدل گیا۔ اچھا ڈرو مت، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ مہروش نے آہستہ سے اسے دیکھا۔ فرحات نے میڈیکل باکس دوبارہ اٹھایا۔ مجھے صرف تمہارا زخم دیکھنا ہے۔ مہروش نے خاموشی سے اپنا کندھا اس کی طرف کر دیا۔ فرحات نے بہت احتیاط سے پٹی کھولی۔ زخم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اس نے دوا نکالی۔ مہروش کے چہرے پر درد کی ہلکی سی شکن آئی۔ فرحات نے فوراً ہاتھ روک دیا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس نے نہایت نرمی سے زخم صاف کیا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ احتیاط تھی جو مہروش نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ بار بار دیکھتا کہ کہیں سے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ دوا لگاتے ہوئے بھی اس کی حرکات بہت محتاط تھیں۔ مہروش خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر فرحات نے اچانک کہا، تم میرے بارے میں ایک غلط سمجھ رکھتی ہو۔ مہروش کا دل دھڑکا۔ فرحات نے پٹی کرتے ہوئے کہا، تم سمجھتی ہو کہ میرے یہ تینوں بچے میرے ہیں؟ مہروش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ فرحات نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ میرے بچے نہیں ہیں۔ مہروش جیسے اپنی جگہ میں ساکت رہ گئی۔ فرحات نے آہستہ سے بتایا کہ یہ میرے بھائی کے بچے ہیں۔ مہروش نے اسے حیرت سے دیکھا۔ فرحات کی آنکھوں میں اچانک گہری اداسی اتر آئی۔ میرا بھائی بھی میری طرح خوبصورت تھا۔ اس کی رنگت بھی بہت اچھی تھی۔ میری بھابھی کی رنگت تھوڑی سانولی تھی۔ تینوں بچے انہی کے ہیں۔ مہروش نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہ نکل سکی۔ فرحات پٹی کرتا رہا۔ میرے بھائی اور بھابھی ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت اجلان صاحب صرف 2 مہینے کا تھا۔ باقی دونوں بچے بھی بہت چھوٹے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے ان تینوں کو سنبھالا۔ پہلے وہ مجھے چچا کہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ مجھے بابا کہنے لگے۔ مہروش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دھیرے سے سوچا، آپ نے اکیلے ان کو سنبھالا؟ فرحات نے سر ہلایا۔ ہاں۔ اس کی آواز میں ایسی تھکن بھی تھی جو کئی سال پرانی تھی۔ ان کے لیے ہی میں سب کچھ تھا۔ ان کی ضرورتیں بھی میری تھیں، ان کی خوشیاں بھی میری تھیں، ان کی تکلیف بھی۔ اور مہروش کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر رخسار پر بہہ گیا۔ فرحات نے پٹی مکمل کی، پھر کہا، پھر میری اپنی شادی کی بات آئی۔ میں نے سوچا اگر میں شادی کروں گا تو ایسی لڑکی سے کروں گا جو میرے بچوں کو بوجھ نہ سمجھے، جو انہیں اپنے دل سے قبول کرے۔ اور مہروش کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فرحات نے اس کی طرف دیکھا۔ پھر تم زندگی میں آ گئی۔ مہروش خاموش رہی۔ فرحات نے بہت سادہ لہجے میں کہا، یہ میری پہلی شادی ہے۔ مہروش کے چہرے پر حیرت صاف دکھائی دینے لگی۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، تو پھر یہ سب لوگ کیوں کہتے ہیں کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں؟ فرحات کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ لوگوں نے بچوں کو میرے ساتھ دیکھا، بس اپنی کہانی بنا لی۔ اور مہروش کی آنکھیں جھک گئیں۔ اس کے دل میں گزشتہ کئی دنوں سے موجود ایک بڑا سوال ختم ہو گیا۔ فرحات واقعی پہلے شادی شدہ نہیں تھا۔ اس نے اس شخص کو غلط سمجھا تھا۔ اس کی پہلی شادی واقعی مہروش سے ہوئی تھی۔ اس کے دل میں اچانک ایک عجیب سی نرمی پیدا ہوئی۔ اس نے بچوں کے بارے میں پوچھا۔ 3 چھوٹے بچے، ماں باپ دونوں سے محروم۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی ان بچوں کے لیے وقف کر دی۔ مہروش کی آنکھوں میں نمی بڑھ گئی۔ بچوں کے ساتھ تو بہت برا ہوا۔ فرحات نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں بہت برا ہوا، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں انہیں باپ سے زیادہ محبت دوں۔ مہروش نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ فکر نہ کریں، میری طرف سے اب ان کے لیے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ فرحات نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک گہرا اطمینان نظر آیا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے، مہروش نے دھیرے سے کہا۔ وہ مجھے ماما کہتے ہیں۔ فرحات مسکرا دیا۔ مجھے معلوم ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور دونوں چپ ہو گئے۔ یہ خاموشی پہلے والی خاموشی سے مختلف تھی۔ اس میں جھجک کم تھی، اعتماد زیادہ تھا۔ مہروش کے دل میں فرحات کے لیے جو خوف تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا،
اور فرحاد کے دل میں بھی ایک اطمینان پیدا ہوا کہ شاید مہروش اب صرف اسے ایک اجنبی شوہر نہیں سمجھے گی، اب وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرے گی، اس کے ماضی کو سمجھے گی، اس کے بچوں کو سمجھے گی، شاید ایک دن اسے بھی سمجھ آ جائے گی۔ فرحاد نے میڈیکل باکس بند کیا۔ آرام کرو۔ مہروش نے پہلی بار بے جھجک اس کی طرف دیکھا۔ فرحاد فرحاد رک گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اس کا نام اتنی اپنائیت سے پکارا تھا۔ جی، مہروش نے دھیرے سے کہا، بچوں کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ وہ میرے نہیں ہیں۔ فرحاد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، شکریہ مہروش، اور مہروش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اس دن ان دونوں کے درمیان غلط فہمی ختم ہونی تھی۔ اس دن ایک نئے رشتے کی بنیاد پڑی تھی، ایسا رشتہ جس میں محبت ابھی نامکمل تھی، اعتماد ابھی نیا تھا، اپنائیت بھی ابھی اپنی منزل پر تھی، مگر دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بننا شروع ہو گئی تھی۔ دن گزرتے گئے، مہروش کے لیے اس گھر کی اجنبیت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ صبح کی روشنی اب اسے کسی نئے گھر کی روشنی سے نہیں لگتی تھی۔ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر جب وہ پردے ہٹاتی تو اسے نیچے لان میں کھیلتے ہوئے بچے دکھائی دیتے۔ کبھی اجلان اپنے ننھے قدموں سے بھاگتا ہوا آیا کے پاس پہنچ جاتا، کبھی 6 سالہ بچی کسی کتاب کو ہاتھ میں لیے مہروش کو ڈھونڈتی پھرتی، کبھی 4 سالہ بچہ فرحاد کے دفتر جانے سے پہلے اس کے جوتے چھپا دیتا۔ گھر کی ہر چھوٹی آواز میں اب مہروش کو اپنائیت محسوس ہونے لگی تھی۔ فرحاد کے گھر واپس آنے کا وقت اب مہروش کو یاد رہنے لگا تھا۔ اسے کھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جیسے ہی شام ڈھلتی، اسے اندازہ ہونے لگتا کہ فرحاد کسی بھی لمحے دروازے سے اندر آ جائے گا، اور یہ اسے خود حیران کرتا تھا۔ اور کبھی فرحاد کے انتظار کے بارے میں سوچتی بھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ شام کے وقت غیر ارادی طور پر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فرحاد اندر آیا تو اس کی نگاہ سیدھی مہروش پر پڑی۔ مہروش بچوں کے ساتھ قالین پر بیٹھی تھی۔ چھوٹی بچی اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اجلان مہروش کی گود میں سر کیے سو رہا تھا۔ 4 سالہ بچہ مہروش کے ساتھ کھلونا چھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرحاد چند لمحوں وہیں کھڑا رہا۔ مہروش نے نظر اٹھائی، دونوں کی نگاہیں ملیں۔ مہروش کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ فرحاد نے بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ آج میرا انتظار ہو رہا تھا؟ مہروش فوراً سنبھل گئی۔ نہیں، میں تو بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فرحاد نے بچوں کی طرف دیکھا۔ اچھا، پھر یہ مسکراہٹ کس کے لیے تھی؟ مہروش نے نظر جھکا لی۔ بس ایسے ہی۔ فرحاد نے اپنا کوٹ اتارا۔ ایسی والی مسکراہٹ مجھے اچھی لگتی ہے۔ مہروش کے گالوں پر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ وہ کچھ کہنے لگی، پھر خاموش ہو گئی۔ فرحاد بچوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اجلان نے آنکھیں کھولی، فرحاد کو دیکھا، پھر مہروش کی گود میں دوبارہ سر رکھ دیا۔ فرحاد نے حیرت سے بیٹے کو کہا، یہ صاحب اب مجھے بھی بھول گئے ہیں؟ مہروش ہنس پڑی۔ آپ دیر سے آتے تو ہیں تو ناراض ہیں۔ فرحاد نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم نے میرے خلاف بچوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ مہروش کی ہنسی مزید گہری ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ فرحاد نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی محبت تھی جسے مہروش نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ محبت آہستہ آہستہ دل میں اتر رہی تھی۔ کچھ دن بعد فرحاد نے شام کے وقت سب بچوں کو گاڑی میں بٹھایا۔ مہروش بھی ساتھ تھی۔ شہر کی روشنیاں دیکھتے ہوئے بچے خوشی سے شور کر رہے تھے۔ اجلان مہروش کی انگلی پکڑے بیٹھا تھا۔ چھوٹی بچی بار بار مہروش سے پوچھ رہی تھی کہ اگلے موڑ پر کیا ہے۔ 4 سالہ بچہ فرحاد سے اپنی پسند کی چیز لینے کی ضد کر رہا تھا۔ فرحاد ہر ضد پوری کرتا ہے۔ مہروش دیکھتی رہی۔ اسے فرحاد کی عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ بچوں کی خوشی کے معاملے میں وہ سخت مزاج نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد سب ایک خوبصورت پارک میں پہنچے۔ فرحاد نے بچوں کو کھیلنے دیا۔ مہروش ایک بینچ پر بیٹھی رہی۔ بچے دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ فرحاد کچھ فاصلے پر کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر وہ مہروش کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تھک گئے ہو؟ مہروش نے سر ہلایا۔ نہیں۔ فرحاد نے کہا، جھوٹ، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں۔ مہروش نے اسے دیکھا۔ آپ ہر بات کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ فرحاد نے دھیرے سے جواب دیا، تمہیں سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ مہروش کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، آپ پہلے ایسے نہیں تھے۔ فرحاد نے مسکرا کر پوچھا، کیسے؟ مہروش نے کہا، اتنے نرم۔ فرحاد نے سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھا۔ شاید تم نے مجھے نرم ہونے کی وجہ دے دی ہے۔ مہروش کی پلکیں جھک گئیں۔
رات کو گھر واپس آئے تو بچے تھک کر سو گئے تھے۔ مہروش نے ایک ایک بچے کو بستر پر لٹایا، اجلان کا کمبل درست کیا، چھوٹی بچی کے بال سنوارے، 4 سالہ بچے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فرحاد دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مہروش نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرحاد نے کہا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ گھر اتنا خاموش کیوں تھا۔ مہروش کے دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی۔ وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل آئی۔ فرحاد کے سے پیچھے چل پڑا۔ دونوں اپنے کمرے میں پہنچے تو باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشے پر بارش کے قطرے مسلسل گر رہے تھے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ مہروش کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ فرحاد کچھ فاصلے پر رک گیا۔ مہروش، وہ پلٹی۔ فرحاد نے کہا، تم خوش ہو؟ مہروش نے اسے دیکھا۔ اس سوال کا جواب اس کے دل میں پہلے سے موجود تھا۔ ہاں۔ فرحاد کے چہرے پر سکون پھیل گیا۔ سچ؟ مہروش نے آہستہ سے سر ہلایا۔ سچ۔ فرحاد نے کچھ دیر دیکھا۔ مجھے ڈر تھا تم اس گھر میں خوش نہیں رہ سکو گی۔ مہروش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے بھی ڈر تھا، مگر اب نہیں۔ اب نہیں۔ فرحاد کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ قریب آیا مگر اس فاصلے کو برقرار رکھا جس میں مہروش خود کو محفوظ محسوس کرتی۔ تم جانتی ہو مجھے تمہاری ایک بات بہت اچھی لگتی ہے۔ مہروش نے پوچھا، کون سی؟ فرحاد نے کہا، تم جس طرح بچوں کو دیکھتی ہو۔ مہروش نے دھیرے سے جواب دیا، وہ بہت پیارے ہیں۔ فرحاد نے کہا، تم بھی؟ مہروش خاموش ہو گئی۔ فرحاد نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، اب اتنا بھی مت شرماؤ۔ مہروش نے رخ موڑ لیا۔ آپ بھی شروع ہو گئے۔ میں کیا کروں؟ تم سامنے ہوتی ہو تو دل اپنی مرضی کرنے لگتا ہے۔ مہروش نے پہلی بار جواب میں مسکرا کر دیکھا۔ اس رات دونوں کے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں، بچپن کی باتیں، پسندیدہ موسم، کھانے، چھوٹی چھوٹی خواہش، مستقبل کے خواب۔ مہروش نے محسوس کیا کہ فرحاد کے ساتھ بات کرنا مشکل نہیں، اب اس سے نظریں چھڑا کر نہیں بھاگتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان محبت نے شور سے جنم نہیں لیا تھا، وہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں خاموشی سے بھر رہی تھی۔ ایک دوسرے کی عزت کرنا، انتظار کرنا، ایک دوسرے کی مسکراہٹ میں، ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرنے میں۔ مہروش کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ کب فرحاد کی آواز اسے سکون دینے لگی، کب اس کے قدموں کی آہٹ اس گھر کی آمد محسوس ہونے لگی، کب اسے فرحاد کے بغیر شام ادھوری لگنے لگی۔ فرحاد سے تبدیلی سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ اپنی نئی بیوی کے لیے پہلے سے کئی سے زیادہ فکر مند تھا۔ اس کے خاموش ہونے کی وجہ سمجھ لیتا، کبھی پھول، کبھی صرف ایک مختصر سی مسکراہٹ۔ مہروش ہر بار دل ہی دل میں مسکرا دیتی۔ اب وہ فرحاد قریشی سے محبت کرنے لگی تھی، ایسی محبت جس میں خوف باقی نہیں تھا، صرف اپنائیت تھی، انتظار تھا، صرف ایک شخص کے لیے دل کا دھڑکنا تھا۔ فرحاد بھی اس محبت میں آہستہ آہستہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے دل میں کسی کے لیے جگہ بن سکتی ہے، مہروش کے لیے، صرف مہروش کے لیے۔ اتوار کی صبح گھر میں معمول سے زیادہ رونق تھی۔ بچے صبح ہی مہروش کے کمرے میں جمع تھے۔ چھوٹی بچی نے اپنی پسند کی کتاب اٹھا رکھی تھی۔ 4 سالہ بچہ فرحاد کے تکیے پر چڑھ کر بیٹھتا تھا۔ اجلان مہروش کے قریب بیٹھا اس کے ہاتھ میں موجود چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ مہروش ہنس ہنس کر سب کو سنبھال رہی تھی۔ فرحاد دروازے سے منظر دیکھ رہا تھا۔ آج سب نے ماما کو بالکل آرام نہیں کرنے دینا۔ چھوٹی بچی نے فوراً جواب دیا، ماما ہمارے ساتھ رہیں گی۔ فرحاد نے مہروش کی طرف دیکھا، تمہاری مرضی ہے۔ مہروش نے بچوں کو اپنے قریب کیا، آج ماما سب کے ساتھ رہیں گی۔ تینوں بچوں نے خوشی سے شور مچایا۔ فرحاد مسکرا دیا۔ کبھی مہروش بچوں کو کہانی سناتی، کبھی فرحاد خود ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتا۔ فرحاد بھی بچوں کے ساتھ فرش پر بیٹھا تھا۔ مہروش انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ چھوٹی بچی نے اچانک مہروش سے پوچھا، ماما آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی؟ مہروش کے دل میں ایک عجیب سی محبت جاگی۔ اس نے بچے کو اپنے قریب کیا۔ ہاں، فرحاد نے جواب کو خاموشی سے سنا۔ اس کے دل میں ایسی خوشی پیدا ہوئی جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ شام کے وقت فرحاد نے مہروش کو چھت پر آنے کا کہا۔ آسمان پر شام کا رنگ پھیل چکا تھا۔ ہوا نرم تھی، دور شہر کی روشنیاں آہستہ روشن ہو رہی تھیں۔ مہروش چھت کی منڈیر کے قریب کھڑی ہو گئی۔ فرحاد اس کے پاس آ کر رک گیا۔ آج بہت خوش لگ رہی ہو، مہروش نے مسکرا کر کہا۔ آج سب گھر پر تھے، اسی لیے۔ فرحاد نے اسے دیکھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، مہروش نے کہا۔ جی؟
فرحات نے کہا اگر میں تمہیں یہ سب نہ دے پاتا تو مہروش نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ فرحات نے کہا یہ گھر، یہ بچے، یہ زندگی۔ مہروش نے کچھ دیر سوچا۔ مجھے آپ چاہیے تھے۔ فرحات خاموش ہو گیا۔ مہروش خود اپنی بات سن کر شرمائی۔ میرا مطلب، فرحات نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں سمجھ گیا۔ مہروش نے رخ موڑ کر کہا آپ بہت تنگ کرتے ہیں۔ مہروش شرما گئی۔ فرحات ہنس دیا۔ پھر اس نے بہت سنجیدگی سے کہا مہروش جی، مجھے نہیں معلوم محبت کب ہوئی۔ مہروش کا دل دھڑکنے لگا۔ فرحات نے آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید اس دن جس دن تمہیں تب بچوں کے ساتھ پہلی بار ہنستے دیکھا تھا، شاید اس دن جب تم نے ان کے لیے اپنی پسند بھلا دی تھی، شاید اس سے بھی پہلے، مجھے خود نہیں معلوم۔ مہروش کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ اتنی باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ فرحات مسکرا دیا۔ تمہارے سامنے دل کی بات خود نکل آتی ہے۔ مہروش نے آہستہ سے کہا مجھے بھی نہیں معلوم مجھے آپ سے کب محبت ہوئی۔ فرحات نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی خوشی تھی جو مہروش نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مہروش مسکرا کر سر ہلائے۔ بس ہو گئی۔ فرحات نے کہا بس ہو گئی۔ دونوں خاموش کھڑے رہے۔ اس خاموشی میں بہت کچھ تھا، محبت، اعتماد، اپنائیت، ایک دوسرے کو کھونے کا دکھ، ایک دوسرے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے کی خواہش۔ نیچے سے بچوں کی آواز آئی ماما۔ مہروش فوراً نیچے جانے لگی۔ فرحات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب تمہیں کوئی مجھ سے عزیز ہے؟ مہروش نے پلٹ کر اسے کہا آپ بھی نیچے آئیں۔ فرحات نے حیرت سے پوچھا میں کیوں؟ مہروش نے کہا کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں۔ اور فرحات کے دل کو یہ جملہ چھو گیا۔ وہ اس کے ساتھ نیچے آ گیا۔ رات کو کھانے کی میز پر سب ایک ساتھ بیٹھے۔ بچے مہروش کے دونوں طرف تھے۔ فرحات سامنے بیٹھا۔ چھوٹی بچی کبھی مہروش سے باتیں کرتی، کبھی فرحات سے۔ 4 سالہ بچہ اپنی پلیٹ سے چیزیں مہروش کی پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اجلان اپنی ننھی انگلی سے میز پر رکھی روٹی کو چھو رہا تھا۔ فرحات نے مہروش کو دیکھا۔ ایسے لگا جیسے اس کے سامنے اس کی پوری دنیا ہو، ایک عورت، 3 بچے، ایک گھر، ایک ایسی زندگی جس کے لیے اس نے شاید کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ مہروش نے بھی فرحات کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس شخص کے بغیر اس گھر کا تصور بھی ممکن نہیں۔ رات کو بچے سو گئے۔ مہروش ان کے کمرے سے واپس آئی تو فرحات کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا سو گئے؟ مہروش نے کہا جی، بہت تھک گئے تھے۔ فرحات نے مسکرا کر کہا پھر آرام کرو۔ مہروش اس کے قریب آ گئی۔ فرحات جی، مجھے لگتا ہے میں آپ کی عادی ہو گئی ہوں۔ فرحات نے اسے دیکھا۔ مجھے بھی لگتا ہے میں تمہارا عادی ہو چکا ہوں۔ مہروش مسکرا دی۔ اگر میں ایک دن ناراض ہو جاؤں؟ فرحات نے کہا میں مناؤں گا۔ مہروش نے کہا اگر میں بہت ناراض ہو جاؤں؟ فرحات نے کہا میں تب بھی مناؤں گا۔ مہروش نے کہا اگر میں بات نہ کروں؟ فرحات نے کہا پھر تمہارے پاس بیٹھا رہوں گا۔ مہروش کی آنکھوں میں نمی آئی۔ اگر میں روؤں؟ فرحات کی آواز نرم ہو گئی۔ تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ مہروش نے نظریں جھکا لیں۔ اگر کبھی مجھے آپ سے شکایت ہوئی؟ فرحات نے کہا تو مجھے بتانا۔ مہروش نے کہا اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی؟ فرحات نے کہا مجھے روک دینا۔ صبح فرحات کی آواز میں، شام مہروش کی آواز کے انتظار میں، بچوں کی ہنسی میں، کھانے کی میز پر چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں میں، مختصر سی مسکراہٹیں ایک دوسرے کی فکر میں، ایک دوسرے کے نام۔ مہروش فرحات کی محبت میں دیوانی تھی، فرحات بھی دیوانہ تھا۔ دونوں کا احساس تھا کہ زندگی اب جس طرح ایک دوسرے کے قریب لائی ہے، وہ شاید ان کی قسمت کا خوبصورت فیصلہ تھا۔ ایک ایسا فیصلہ جس پر اب دونوں کو کوئی افسوس نہیں تھا، صرف محبت تھی، بے انتہا محبت، بے غرض محبت، ایسی محبت جو ہر گزرنے دن کے ساتھ مزید گہری ہو جا رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔